حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں. حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف پڑھیں کہ جب بھائی آئے حضرت یوسف کے پاس, آپ نے پوچھا ابا جی کا کیا حال ہے, تو بھائیوں نے کیا کہا کہ وہ تو بیٹے یوسف کی جدائی میں اتنا روئے ہیں کہ رو رو کر ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے, وہ دیکھ نہیں سکتے. تو حضرت یوسف نے کیا کیا, آپ نے اپنی قمیض اتار کے دی اپنے بھائیوں کو, اور کیا کہا کہ جب واپس جاؤ تو کیا کرنا ہے کہ میری یہ قمیض والد محترم کی آنکھوں پہ لگا دینی ہے. قرآن پڑھ لیں, فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا, یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. کیا کہا حضرت یوسف نے, میری قمیض لے جاؤ اور جا کر میرے والد کی آنکھوں پہ میری قمیض لگا دینا, کیا ہوگا, یاتی بصیرا, جب تم میری قمیض لگاؤ گے نا ابا جی کی آنکھوں پہ, تو اللہ اس قمیض کی وجہ سے میرے والد کی آنکھوں کو پھر سے روشن فرما دے گا. سبحان اللہ, پھر سے روشن. آج لوگ کہتے ہیں نبی کو مشکل کشا نہ کہو, مشکل کشا نہ کہو شرک ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں تم نبی کو مشکل کشا کہنا شرک کہہ رہے ہو, ادھر تو حضرت یوسف کی قمیض مشکل کشائی کر رہی ہے. حضرت یوسف کی, بھائی کسی نابینا کو آنکھیں مل جانا یہ اس کی مشکل دور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, اور حضرت یوسف کی قمیض جب لگی تو آنکھوں پہ بصارت آئی ہے کہ نہیں آئی, یہ حضرت یوسف کی شان ہے. اب آئے ذرا حضور کی شان بھی سن لیں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے پاس, یہ حضور کی زوجہ ہیں, کہتی ہیں میرے پاس حضور کا ایک جبہ تھا جو میں نے تبرک کے طور پہ محفوظ کر لیا تھا. پورے مدینے میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا وہ بیمار میرے پاس آ جاتا, میں پانی کا ایک برتن بھرتی, حضور کے جبے کا تھوڑا سا حصہ اس میں بھگوتی, اور وہ پانی جب اس مریض کو پلایا جاتا تھا حضور کے جبے کی برکت سے اللہ اس مریض کو بھی شفا عطا فرما دیتا تھا, اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا تھا. کیا شان ہے, کیا شان ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا